بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کی زندگی کے مختصر حالات۔ حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ سن 209 ہجری کو ترمذ کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ عظیم امام، ثقہ اور حجت تھے۔ آپ نے بکثرت محدثین سے استفادہ کیا۔ آپ کے اساتذہ میں قتیبہ بن سعید، اسحاق بن موسیٰ، محمود بن غیلان، سعید بن عبد الرحمن، محمد بن بشار، علی بن حجر، احمد بن منیع، محمد بن مثنی، سفیان بن وکیع، محمد بن اسماعیل بخاری جیسے بڑی شخصیتیں شامل ہیں۔ آپ سے بے شمار اہل علم نے کسب فیض کیا۔ آپ کے تلامذہ میں محمد بن احمد بن محبوب شامل ہیں۔ انہوں نے حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ سے ان کی سنن روایت کی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ مختلف اسلامی دیار و بلاد میں گھومے پھرے۔ آپ نے خراسان، عراق اور حجاز کے رہنے والوں سے کسب فیض کیا۔ آپ نے حدیثیں لکھیں اور نہایت عمدہ کتابیں تصنیف کیں۔ آپ نے متعدد کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ نمبر 1 جامع ترمذی، نمبر 2 کتاب الاسماء والکنی، نمبر 3 کتاب الشمائل، نمبر 4 کتاب التواریخ، نمبر 5 کتاب العلل، نمبر 6 کتاب الزہد۔ تمام علماء آپ کی امامت و جلالت کے بارے میں متفق ہیں۔ محدث ابن حبان رحمہ اللہ نے آپ کو ثقہ راویوں میں شمار کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں آپ بہت بڑے حافظ حدیث اور عظیم مصنف و مؤلف تھے۔ ابو یعلا خلیلی نے آپ کو باتفاق علماء ثقہ قرار دیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی توثیق کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ آپ پر اعتماد کرتے اور آپ سے حدیثیں اخذ کرتے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ سے بکثرت علماء نے استفادہ کیا، جن میں امام بخاری بھی شامل ہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں امام ترمذی سے روایت کیا، اس لیے محدث ابن حزم کی یہ بات درست نہیں کہ ترمذی مجہول ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات سے امام ترمذی کو کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا کہ ابن حزم نے اپنی کتاب محلہ میں ترمذی کو مجہول کہا ہے۔ اس سے امام ترمذی کا درجہ تو کیا کم ہوگا، البتہ ابن حزم کی شہرت کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وَكَيْفَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ وَكَيْفَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ اِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلِ۔ جب روز روشن کو بھی دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت ہو تو ذہن میں کون سی بات صحیح ہو سکتی ہے۔ امام ذہبی میزان الاعتدال میں فرماتے ہیں کہ محمد بن عیسیٰ ترمذی جامع ترمذی کے مصنف باتفاق علماء ثقہ ہیں۔ ابن حزم کا یہ قول ناقابل التفات ہے کہ ترمذی مجہول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابن حزم کو امام ترمذی کی عظیم تالیف جامع ترمذی اور کتاب العلل کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ عمر کے آخری حصہ میں نابینا ہو گئے تھے۔ آپ نے سن 279 ہجری میں ترمذ میں بعمر 70 سال وفات پائی۔ میزان الاعتدال للذہبی
البدایہ والنہایہ لابن کثیر۔ جامع ترمذی کا تعارف۔ اس کتاب کو جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے اور سنن ترمذی بھی۔ صاحب کشف الظنون کہتے ہیں کہ جامع ترمذی کا نام مشہور تر ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو فقہی ابواب پر مرتب کیا ہے اور اس میں صحیح، حسن، ضعیف ہر قسم کی حدیثیں جمع کی ہیں۔ جہاں کوئی حدیث ذکر کی ہے اس جگہ اس کا درجہ بھی بیان کر دیا ہے۔ اگر وہ حدیث ضعیف ہے تو اس کے وجہ ضعف پر بھی روشنی ڈال دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام ترمذی نے صحابہ اور تابعین نیز علماء و فقہا کے مذاہب و مسالک بھی واضح کر دیے ہیں۔ حدیث صرف ایک ہی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں مگر دوسری اسانید کی جانب اشارہ کر دیتے ہیں۔ ترمذی شریف کے آخر میں کتاب العلل ہے جو نہایت اہم فوائد کی جامع ہے۔ ان وجوہ و اسباب کی بنا پر جامع ترمذی اپنے باب میں عدیم المثال ہے اور اس میں جو حدیثی و فقہی فوائد پائے جاتے ہیں وہ کسی دوسری کتاب میں موجود نہیں ہیں۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں، میں نے یہ کتاب مرتب کر کے علماء حجاز و عراق و خراسان کو دکھائی اور انہوں نے اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ جس گھر میں یہ کتاب موجود ہو گویا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود گفتگو فرما رہے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں وہی احادیث درج کی ہیں جو فقہا کی معمول بہا ہیں، مگر 2 حدیثیں مستثنیٰ ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص چوتھی مرتبہ بھی شراب پیے تو اسے قتل کر دو۔ نمبر 2، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں نماز ظہر اور نماز عصر کو کسی خوف و سفر کے بغیر جمع کیا۔ یہ دونوں حدیثیں فقہا کے یہاں غیر معمول بہا ہیں۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ علل ترمذی کی شرح میں لکھتے ہیں، امام ترمذی پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ وہ اکثر و بیشتر باب کے شروع میں غریب اسناد پر مشتمل احادیث لاتے ہیں اور یہ کوئی بری بات نہیں، اس لیے کہ ان احادیث میں جو علت پائی جاتی ہے وہ آپ بیان کر دیتے ہیں، اس کے بعد احادیث صحیحہ لاتے ہیں۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ جن احادیث میں کوئی علت پائی جاتی ہے اس کو بیان کر دیا جائے۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ کی عادت بھی یہی ہے کہ وہ پہلے ضعیف الاسناد حدیث ذکر کرتے ہیں، پھر صحیح الاسناد جو پہلی حدیث کے برعکس ہوتی ہے۔ جہاں تک امام ابو داود کا وہ متن حدیث کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ایک حدیث کے مختلف طرق و اسانید کو ذکر کر کے الفاظ کا فرق بیان کرتے ہیں۔ اگر کسی میں الفاظ کی کمی بیشی ہوتی ہے تو اس سے آگاہ کرتے ہیں، اس لیے ان کی توجہ کی جولان گاہ اسانید سے زیادہ فقہ الحدیث ہے۔ اس کے پیش نظر وہ احادیث صحیحہ کو پہلے ذکر کرتے ہیں، بعض اوقات وہ اسناد معلل کو بالکل نظر انداز کر جاتے ہیں۔ حافظ ابن الصلاح مقدمہ میں لکھتے ہیں، حافظ ابو عیسیٰ ترمذی کی کتاب حدیث حسن کی پہچان میں اصل و اساس کا حکم رکھتی ہے۔ حضرت امام ترمذی ہی تھے جس نے حسن کے لفظ کو شہرت بخشی اور کثرت سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت امام ترمذی کے اساتذہ نے بھی بعض موقعوں پر اس کا ذکر کیا ہے، مثلا حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام بخاری رحمہم اللہ وغیرہ۔ ھذا حدیث حسن یا ھذا حدیث صحیح کے الفاظ میں ترمذی کے نسخے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے کسی قابل اعتماد اصل سے مقابلہ کر کے اس کی تصحیح کر لینا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جامع ترمذی بڑی جلیل القدر
اور نفع بخش کتاب ہے۔ حافظ ابن رجب علل ترمذی کی شرح میں فرماتے ہیں، ترمذی نے اپنی کتاب میں صحیح، حسن اور غریب تمام قسم کی احادیث درج کی ہیں۔ حسن اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا درجہ صحیح کے مقابلہ میں فروتر ہو اور اس میں ضعف پایا جاتا ہو۔ امام ترمذی نے جو غریب احادیث ذکر کی ہیں ان میں بعض منکر روایتیں بھی ہیں، خصوصاً کتاب الفضائل میں، مگر امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث کے ضعف کی وضاحت کر دیتے ہیں اور خاموش نہیں رہتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ترمذی نے کسی ایسے راوی سے روایت کی ہو جس کے متہم بالکذب ہونے پر اتفاق کیا گیا ہو اور اس کے روایت کرنے میں وہ منفرد ہوں۔ البتہ امام ترمذی بعض اوقات ایسی حدیث ذکر کرتے ہیں جو مختلف طرق سے مروی ہوتی ہے اور اس کے بعض طرق میں کوئی ایسا راوی ہوتا ہے جو متہم بالکذب ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے محمد بن سعید مصلوب اور محمد بن سائب کلبی سے اسی طرح روایت کی ہے۔ البتہ بعض اوقات آپ ایسے راویوں سے حدیث روایت کرتے ہیں جن کا حافظہ اچھا نہیں ہوتا اور ان کی مرویات اکثر و بیشتر ضعیف ہوتی ہیں، مگر آپ ایسی روایت کی وضاحت کر دیتے ہیں اور اس سے سکوت اختیار نہیں کرتے۔ ابو جعفر بن زبیر کہتے ہیں، ابو داؤد نے احادیث احکام کو یکجا کر کے جو کارنامہ انجام دیا ہے، دوسرے محدثین اس سے قاصر ہیں۔ جامع ترمذی میں جو فنی خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ دوسری کتابوں میں مفقود ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے جو روش اختیار کی ہے وہ بڑی باریک اور جلیل القدر ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ چونکہ ترمذی مصلوب اور کلبی جیسے راویوں سے روایت کرتے ہیں، اس لیے جامع ترمذی کا مرتبہ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی سے فروتر ہے۔ علامہ حازمی اپنی کتاب شروط الائمۃ الخمسہ میں لکھتے ہیں، ابو داؤد اور نسائی اپنی اصلی روایات میں تیسرے طبقہ کے راویوں سے آگے نہیں بڑھتے۔ ابو عیسیٰ ترمذی چوتھے طبقہ سے تجاوز نہیں کرتے۔ دراصل ترمذی کی شرط ابو داؤد سے زیادہ کڑی ہے، اس لیے کہ جب حدیث ضعیف ہو یا چوتھے طبقہ کے راویوں سے مروی ہو تو امام ترمذی اس کے ضعف کو صراحتاً بیان کر دیتے ہیں۔ اس طرح اس حدیث کی حیثیت امام ترمذی کے نزدیک شواہد و متابعات کی ہو جاتی ہے اور ان کا اعتماد اس وقت اس حدیث صحیح پر ہوتا ہے جو دوسرے ثقہ راویوں سے منقول ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے امام ترمذی کے شرائط سے بھی شدید تر قرار دیا ہے۔ متعدد علماء نے ترمذی شریف کی شرحیں مرتب کی، جن میں سے مندرجہ ذیل اہم ہیں۔ متعدد علماء نے ترمذی شریف کی شرحیں مرتب کی ہیں۔ نمبر 1 ابو بکر بن العربی، آپ کی شرح کا نام عارضۃ الاحوزی فی شرح ترمذی ہے۔ نمبر 2 حافظ ابو الفتح محمد بن سید الناس یعمری، یہ ترمذی کی 2/3 کی شرح اور 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ مصنف اس کی تکمیل نہ کر سکے۔ آپ کے بعد حافظ زین الدین بن عبد الرحیم بن حسین عراقی نے اس کو مکمل کیا۔ نمبر 3 سراج الدین عمر بن رسلان البلقینی، ان کی شرح کا نام العرف الشذی علی جامع الترمذی ہے۔ اس کا کچھ حصہ تحریر کیا تھا اور تکمیل نہ کر سکے۔ نمبر 4 حافظ جلال الدین سیوطی، ان کی شرح کا نام قوت المغتذی علی جامع الترمذی ہے۔ نمبر 5 حافظ زین الدین بن عبد الرحمن بن احمد بن رجب حنبلی۔ نمبر 6 شیخ ابو الحسن بن الہادی سندھی رحمہم اللہ۔ اسی طرح ترمذی شریف کی شروحات میں سے ایک قابل قدر شرح
تحفۃ الاحوزی ہے جو مولانا عبد الرحمن مبارک پوری کی تصنیف و تالیف ہے۔ اکابر دیوبند میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے افادات درس کا مجموعہ الکوکب الدری بہت اہمیت کا حامل ہے، جس میں حضرت شیخ زکریا کی تعلیقات نے 4 چاند لگا دیے ہیں۔ اسی طرح حضرت شیخ الہند کی تقریر مطبوعہ ہندوستانی نسخوں کے شروع میں لگی ہوئی ہے، اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے افادات درس کا مجموعہ العرف الشذی اور معارف السنن بہت اہم شرحیں ہیں جن کا مطالعہ بہت ہی مفید ہے۔ اردو شرحوں میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی افادات درس معارف مدنیہ مرتبہ مولانا طاہر حسن امروہی، اسی طرح حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کی درس ترمذی اور حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری کی تحفۃ المعی عمدہ اور اچھی شرحیں ہیں اور حل طلب مسائل میں تشفی بخش مواد فراہم کرتی ہیں۔